کا خاص ایک احسان ہے یہ اولیاء اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین مکرم، السلام علیکم۔ خصوصی پروگرام حضرت امیر خسرو کے ساتھ داتا کی نگری لاہور سے ARYQ-TV پر آپ کا میزبان صفدر علی محسن حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، بر صغیر پاک و ہند کی جس عظیم اور ہمہ جہد شخصیت کا ذکر آج ہمارا موضوع سخن ہے، وہ اسلامی دنیا کے عظیم صوفی، شاعر ہفت زبان، درویش خدا مست، مصنف، عالم، مدبر، سپاہی، کاروان سخن کے امیر، بلند پایا موسیقار، سوز و گداز کی فراواں دولتوں کے امین، رنگ نظام پاک کے چہیتے شاہکار، نابغہ روزگار، اپنے عہد کے جینیس، طوطی ہند یعنی ابو الحسن یمین الدین حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کی ذات مبارک ہے۔ حضرت امیر خسرو کا شمار ان گنی چنی شخصیات میں ہوتا ہے جو صدیوں بعد جنم لیتی ہیں۔ وہ ایک ایسی ہمہ پہلو شخصیت ہیں جو عوام و خواص میں یکساں مقبول ہیں۔ انہوں نے بادشاہوں کے قصیدے بھی لکھے اور اپنی شیریں بیانی سے عوام کے دل بھی موہ لیے۔ امیر خسرو حقیقتاً ان لوگوں میں سے تھے جن کو قدرت صرف محبت کے لیے پیدا کرتی ہے، انہیں قدرت کی تخلیق کی ہوئی ہر چیز سے محبت سی۔ ناظرین، 18 شوال المکرم 725 ہجری آپ کا یوم وصال ہے۔ آج اسی نسبت سے ان کی خدمت میں عقیدت اور محبت کا خراج پیش کرنے کے لیے ہم سب ARYQ-TV لاہور سینٹر میں جمع ہیں۔ حضرت امیر خسرو نامی پروگرام کی صورت میں آئیے بڑھتے ہیں اپنے معزز مہمانوں کے خیر مقدم کی جانب۔ جو پہلی شخصیت ہماری مہمان ہے کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے اور موضوع ترین شخصیت ہیں آج کے اس پروگرام کے حوالے سے، کیونکہ خود شاعر ہیں، مصنف ہیں، عالم ہیں، صوفی ہیں، خانقہ نشین ہیں۔ ادب پر آپ کا بڑا گہرا مطالعہ ہے۔ صوفیاء کی تعلیمات ہمیشہ آپ کے ذریعے ARYQ-TV کی تعلیمات نشریات کے ذریعے نشر ہوتی ہیں۔ ہمیشہ سے دنیا نے بہت کچھ سیکھا ہے خانقاہی نظام سے اور تصوف کے موضوع کے اعتبار سے۔ میری مراد محترم علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب سے ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ قبلہ خوش آمدید۔ بہت شکریہ، تشریف آوری کا بہت شکریہ، اور میرے لیے اور ناظرین کے لیے زیادہ عزت افزائی ہے کہ حضرت امیر خسرو کے پروگرام میں ہمیں آپ کے ساتھ بیٹھنے کا شرف حاصل ہے۔ بڑی محبت۔ آپ کے ساتھ دوسری شخصیت، اللہ رب العزت نے تعلیم و تدریس کے میدان میں آپ کو بڑی عزتوں اور وقار سے نوازا ہے۔ اب بڑے اعلیٰ پایہ کے مدرس ہیں، استاذ ہیں، ذی وقار مدرس ہیں، بڑی خوبصورتی سے اپنا نقطہ نظر اپنے ناظرین تک پہنچانے کا فن جانتے ہیں۔ گرین انٹرنیشنل یونیورسٹی کے عظیم استاذ ہیں۔ میری مراد مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب سے ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید قبلہ، تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہمارے تیسرے مہمان، عرض وطن کے بڑے خوشگلو، خوش الحان، خوش آواز، خوش انداز ثنا خوان رسول جڑاں سے آپ کا تعلق ہے۔ میری مراد جناب ساجد علی چشتی سے ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ساجد بھائی بہت شکریہ تشریف لانے کا، اور حضرت امیر خسرو کی بزم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ کے پہلے نعتیہ کلام سے ہی ہمیں آگے بڑھنا ہے، تو نعتیہ کلام کی جو تبرک ہے اس کی شرینی تقسیم فرمائیے، بسم اللہ کیجیے۔ غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے لیوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا
کے چلے اللہ 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 غلام حشر میں ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ کس کا شہر قریب آ رہا ہے دیکھو تو درود پڑھتے ہوئے قافلے ہوا کے چلے درود پڑھتے ہوئے قافلے ہوا کے چلے غلام حشر میں ماشاءاللہ خوبصورت نصیر کون ہے ان کے سوا رسول ایسا نصیر کون ہے ان کے سوا رسول ایسا جو بخشوان پہ آئے تو بخشوان کے چلے غلام حشر میں جب سید الورا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ساجد بھائی سلامت رہیے اور کیا خوبصورت ربط تھا نعت شریف کے اس لکھنے والے اور حضرت امیر خسرو کے درمیان کہ لکھنے والے بھی چشتی ہیں رنگ نظام میں رنگے ہوئے ہیں اور جن کا پروگرام ہے جن کی بارگاہ میں عقیدت اور محبت کے پھول پیش کرنے ہیں وہ بھی بارگاہ نظام پاک کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں نصیر ملت حضرت پیر نصیر الدین نصیر چشتی گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ کا زمزمہ عقیدت نصیر کون ہے ان کے سوا رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے سبحان اللہ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں آج گفتگو حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے ان کے عرس کے سالانہ یوم کے حوالے سے 18 شوال المکرم کے حوالے سے آئیے آغاز کرتے ہیں علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب سے قبلہ صاحب عرس کے بارے میں جاننے سے ہی اپنی اس نشست کا آغاز کرتے ہیں حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کا جو خاندانی پس منظر ہے آپ کا تعلق اس خاندان سے ہے اور اس حوالے سے ہمیں کیا معلومات میسر ہیں اس پر ارشاد فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین خسرو غریب است و گدا واہ خسرو غریب است و گدا افتادہ در شہر شما واہ 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 خسرو غریب است و گدا افتادہ در شہر شما باشد کہ از بحر خدا سوئے غریباں بنگری کیا کہنے ہیں واہ حضرت واہ امیر واہ خسرو ابو الحسن امیر خسرو یمین الدین رحمہ اللہ آپ کا نام ابو الحسن ہے اصل نام بالکل ٹھیک امیر خسرو کے نام سے شہرت پائی اور تخلص اس کو اختیار کیا اور بخارا سے تعلق ہے حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ایک مناسبت انہیں یہ بھی ہے کیونکہ ان کے آباء و اجداد بھی خاندانی طور پر چونکہ ترک تھے یہ صحیح تو بخارا سے مائیگریٹ کر کے جیسے حضرت محبوب الہی کا خاندان دلی کے مضافات میں آباد تھا بالکل صحیح ایسے ہی حضرت امیر خسرو رحمہ اللہ کا بھی جو آبائی تعلق ہے اسی خطے سے ہے بالکل اور اسی دور میں اسی طور پر
وہ یہاں ہجرت کر کے ہندوستان میں تشریف فرما ہوئے تھے۔ یہ آج یہ بات تاریخی حوالے سے ہے، میں عرض کر دوں، ارشاد۔ چونکہ مغلوں یہ جو تھے منگول تاتاری، ان کے حملے وہاں بغداد سے لے کر بخارا تک جاری تھے، پورے سینٹرل ایشیا میں۔ اس وجہ سے سینٹرل ایشیا کا پورا نظام اکھڑ چکا تھا، ہل چکا تھا، اور وہاں سے جو معززین تھے، خواہ وہ تاجر ہوں، خواہ وہ علماء ہوں، صوفیاء ہوں، شرفاء، وہ کہیں نہ کہیں کسی جائے امان کی تلاش میں تھے۔ بالکل ٹھیک۔ اور یہ سرزمین ہند خطہ جو اس زمانے میں دنیا میں معروف تھا اپنے امن و امان کے حوالے سے اور اپنی معاشی خوشحالی کے حوالے سے، بالکل اس لیے یہ لوگ وہاں سے ہجرت کر کے آ رہے۔ تو اب یہاں اتفاق یہ ہے کہ دہلی کے مضافات میں حضرت محبوب الہی جلوہ افروز ہیں ایک طرف، اور غیاث پور میں، اور ادھر مومن پورہ جو ہے اس میں حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی کا خاندان اور بزرگ آباد تھے۔ پھر جو ان کا ننیال ہے، ان کی والدہ ماجدہ کا جو خاندان ہے، یہ ہندو سے نو مسلم کنورٹڈ لوگ تھے یہ بھی تاجر۔ بالکل ٹھیک۔ تو عماد الملک ان کے نانا جو ہیں اس نام سے معروف تھے اور بہت بڑی شخصیت تھے۔ امیر خسرو کے والد جو ہیں امیر سیف الدین، یہ صاحب سیف بھی ہیں، صاحب قلم بھی ہیں، کیا علم و فضل بھی ایک طرف، اور سپاہی خاندانی طور پہ سپاہی، سپاہ سالاریاں ان کو خاندانی طور پہ مل رہی تھیں۔ تقریباً 6 بڑے بادشاہ جو ہیں اس دور کے اندر امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ درباروں کے اندر جلوہ افروز تھے، اور اپنی شان، عظمت، کمال، خاندانی نسبی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، اپنی ذہانت اور طبائی اور اپنی شعری صلاحیتیں یہ ساری منوا چکے ہوئے تھے، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ لیکن ابھی یہ نظام کے خسرو نہیں بنے، ہائے ہائے، ابھی یہ سرکاری درباری امیر خسرو دربار تھے، کے خسرو تھے، ہاں، نظام کے خسرو ابھی نہیں بنے تھے، اس کی طرف ابھی جانا تھا۔ بھئی کیا کہنے، علامہ صاحب سبحان اللہ۔ اور یہ جو جملہ آپ نے ارشاد کیا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں اس پورے پہلے حصے کا مغز ہے کہ ابھی تک خسرو کا جتنا تعارف ہمارے ناظرین تک پہنچا ہے، یہ دربار کے خسرو ہیں، ابھی نظام کے خسرو نہیں بنے۔ نظام کے خسرو کیسے بنے، کب بنے، کس طرح بنے، یہ انشاءاللہ بعد میں بتائیں گے۔ یہاں ایک مختصر وقفہ ہوگا۔ آپ کا خیر مقدم ہے ناظرین، حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کی بزم ہے، ان کے یوم وصال کی نسبت سے سجی ہوئی ARYQTV داتا کی نگری لاہور سے ہم ان کی بزم میں شامل ہونے کا شرف پا رہے ہیں۔ گر قبول افتد زہِ عز و شرف۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب سے کچھ حالات مزید دریافت کرتے ہیں حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے۔ مفتی صاحب قبلہ، بڑی خوبصورت آغاز علامہ صاحب نے فرما دیا، اور جملہ تو بڑے دل نشیں ہوا کہ ابھی دربار کے خسرو کا تعارف ہوا ہے، نظام کے خسرو کا تعارف ابھی آگے چلے گا۔ حضرت امیر خسرو کے ابتدائی حالات بھی ہمیں جاننے ہیں خاندانی پس منظر کے بعد، آپ اس بارے میں کیا روشنی ڈالتے ہیں؟ جی بہت شکریہ، اللہ تبارک و تعالی ان ہستیوں کی بارگاہ میں ہمارے اس خراج عقیدت کو قبول فرمائے۔ الہی آمین، اللہم اور خوبصورت آغاز ہوا، حضرت نے ماشاءاللہ خوبصورت جملہ جو ارشاد فرمایا۔ دیکھیے آپ کے جو ابتدائی حالات ہیں، اور ابتدائی حالات سے مراد بچپن ہوتا ہے، اور میں یہ عرض کروں گا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بچپن تو عطا فرمایا، لیکن اس بچپن میں بچپنا نہیں تھا۔ کیا اچھا ہے، واہ اور واہ یہ واہ، سبحان اللہ۔ ایسی تمام ہستیاں جو اپنے زمانے کے اعتبار سے منفرد ہوتی ہیں، بے مثال ہوتی ہیں اور ہمہ جہت ہوتی ہیں، یہ ایسی تمام شخصیات کے درمیان آپ کو ایک نقطہ اشتراک ملتا ہے کہ ان کا بچپن بھی بہت محفوظ ہوتا ہے، پاکیزہ ہوتا ہے، اور خاص نگہبانی کے اندر پرورش پا رہے ہوتے ہیں۔ درست، تو اسی طرح ہمیں ابو الحسن یمین الدین المعروف امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بچپن اور ابتدائی حالات ملتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت نے ذکر فرمایا کہ آپ چونکہ ترک نسل تھے اور وہاں سے آپ کے آباء و اجداد ہجرت کر کے تشریف لائے یہاں پر، تو اس اعتبار سے آپ کے خمیر میں اس ایریے کی ساری صفات تھی، وہ جوہر تھا ترکی و نسل ہونے کے ناطے۔ درست۔ اور جب آپ ہندوستان کی سرزمین پہ آپ تشریف لاتے ہیں تو آپ کے ننیال کی وجہ سے پھر جو یہاں کے اثرات ہوئے، یہاں کے ماحول کے، کلچر کے، تہذیب کے، ثقافت کے، تو گویا کہ آپ کی شخصیت پھر ان دونوں چیزوں کا امتزاج بن کر ابھرتی ہے۔ درست۔ اور یہ امتزاج
جب پنپتا ہے بچپن کے اندر تو وہ اس بچپن کے اندر ہمیں آپ کی ساری پرورش میں ان ہستیوں کا کردار نظر آتا ہے جنہوں نے آپ کی شخصیت کو نکھارنے میں محنت کی اور اپنے حصے کا کردار ادا کیا۔ مثال کے طور پر آپ کو سب سے پہلے آپ کے والد گرامی نے خوش نویسی کے کام میں مصروف کیا کہ یہ سیکھیں، اچھا ہے، خوش کیا نویسی کہنے سیکھیں۔ واہ اور واہ۔ صاحب ذرا یہ بھی اپنے زمانے کا ایک ایسا فن ہے اور بڑا فن ہنر ہے، تھا اور شاندار ہے کہ اس کی طرف ہمارے اکابرین بہت متوجہ ہوتے تھے اپنے لیے اور اپنی اولادوں کے لیے۔ درست ہے۔ اچھا، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ نے چونکہ صرف لکھنے کے لیے نہیں بلکہ کچھ اور لکھنے کے لیے منتخب فرمایا تھا، اس لیے آپ کی جو طبیعت مبارکہ تھی وہ بچپن سے ہی آپ شعر و اشعار کی طرف چلے جاتے ہیں اور لکھنے کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، آپ کلام لکھنا شروع کرتے ہیں۔ اور آپ کے سب سے پہلے مجموعہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آپ نے بہت کم عمری کے اندر ہی اس کو لکھ لیا تھا اور اس کو مکمل فرما لیا۔ درست۔ اچھا، اسی طرح آپ کی شخصیت کے اندر پھر آپ کے ننھیال کا بھی بہت اثر ملتا ہے، جیسا کہ ابھی ذکر ہوا، حضرت نے فرمایا کہ وہ چونکہ ہندوستانی تھے اور یہاں کے نو مسلم تھے، ان کے اثرات بھی آپ کی شخصیت کے اندر آئے، تو ننھیال کے اور ددھیال کے وہ سارے اثرات جب آپ کی شخصیت کے اندر آتے ہیں تو آپ ایک ہمہ جہت شخصیت بنتے ہیں۔ اس ہمہ جہت شخصیت کے اندر جہاں علم تھا، جہاں پھر فن تھا، جہاں پھر شعر و شاعری آئی، وہاں پھر قرآن اور حدیث کا فہم آیا، پھر تصوف، اور پھر جب آپ آگے چل کر جب پہنچتے ہیں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں، تو وہ جو خمیر آپ کی شخصیت میں موجود تھا یا جو بیج بچپن کے اندر بویا گیا تھا، وہ جب ثمر آور ہوتا ہے تو پھل وہیں لگتا ہے اور رنگ بھی وہیں چڑھتا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ، بہت خوبصورت۔ علامہ صاحب قبلہ، حضرت امیر خسرو کی اگر ہم مجموعہ کلام کو دیکھتے ہیں، دواوین کو دیکھتے ہیں، تو اس میں بادشاہوں کے قصیدے بھی موجود ہیں۔ جی، بہت اعلیٰ پائے کہ استاذ قصیدہ نگار ہیں آپ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس زمانے کے تقریباً سبھی بادشاہوں کے درباروں سے آپ کی وابستگی، اور چھ بڑے بادشاہ، 6 جس طرح آپ نے فرمایا، تو وہ جو درباروں سے شاہی جو لوگ ہیں، سلاطین ہیں، ان کے درباروں سے وابستگی کے کچھ احوال بھی اگر آپ بیان کریں تو موضوع اور کھل جائے گا۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ کی ابتدا ہی یہ ہے، اور اس عجیب اللہ تعالیٰ نے ان کو شخصیت دی، مزاج دیا اور ہمہ صفت موصوف بنایا۔ یعنی ان کی آپ کبھی ڈیلنگ دیکھیں نا تو جلال الدین خلجی اور غیاث الدین بلبن وغیرہ یہ بڑے بڑے بادشاہوں سے لے کر ان کے دربار میں بطور ندیم، واہ، ہاں بطور ندیم کے، ندیم آپ کو پتہ ہے خاص لفظ، میں نے آج یہ بڑا ہی خوبصورت اور ندیم لطیف خاص لفظ، ندیم خاص، ندیم صرف ندیم نہیں، اس درجے میں کہ ان سے بادشاہ کبھی کسی بڑے سے کوئی کام پڑتا تو وہ سفارش کرواتے، واہ، اور کسی اور بڑے کو پڑتا بادشاہ سے تو ان سے سفارش کراتے۔ کیا کہنا، کسی صوفی درویش فقیر عالم کو کسی مدرسے کو کوئی ایڈ گرانٹ چاہیے، اس میں بھی سورس امیر خسرو تھے۔ یعنی کہ یہ برج ہیں بیسیکلی، یہ برج کسی عام سادہ سے سادہ کسی، سمجھ لیں میں مجبوراً یہ لفظ استعمال کرنے لگا ہوں، لیمن، بالکل لے مین، بالکل جسے عام لوگ یعنی نچلے درجے ان کا لوگوں میں بھی آپ اتنے ہی معروف تھے اپنی شعری صلاحیت کی وجہ سے، اپنی بہترین پبلک ڈیلنگ کی وجہ سے، اور اپنے داد و دہش اور اپنے صدق و صفا کی وجہ سے۔ وہ جو بادشاہوں سے ملتی تھے نا چیزیں، وہ پھر آپ لٹاتے بھی تھے غریبوں کو، مسکینوں کو، فقیروں کو، اور اس میں مسلک کیا، مذہب کی بھی کوئی قید نہیں تھی۔ اللہ، یعنی میں سمجھتا ہوں اس زمانے میں جب ابھی رنگ نظام میں آپ نہیں آئے تھے، اس وقت بھی خلق خدا میں آپ کی شہرت غیر معمولی حد تک تھی، عوامی سطح پہ بھی تھی، خواص میں بھی تھی، ندیم خاص تھے۔ تو بادشاہوں سے تعلق کی حد یہ تھی کہ بادشاہ نے مثلاً، اب باقی دنیا بھی تو چلتا رہتا، کچھ ایسے اولیاء بھی ہیں خود ان کے اپنے مرشد محبوب الہی، وہ بادشاہوں سے ملتے ہی نہیں تھا۔ وہ کہتے تھے جس عالم کا نام بادشاہ کے دفتر میں آ جائے اس کا نام بادشاہ حقیقی کے دفتر سے کٹ جاتا ہے۔ یہ محبوب الہی تھے، ادھر یہ سلسلہ، ادھر بالکل ضد کہ بادشاہوں سے اتنا کلوز آدمی، تو یہ سمجھ لیجئے ایک اجتماع ضدین سا ہے جسے آپ کہہ لیں تصوف و طریقت میں، بالکل ٹھیک ہے، اور بعد المشرقین ہے دونوں طرف، مزاج میں، مشرب میں۔ یعنی امیر خسرو شاہی ماحول میں پروان چڑھے ہوئے تھے، کبھی کوئی تکلیف ٹینشن کا تصور نہیں تھا، کوئی غم قریب نہیں کبھی پھٹکا تھا، شہزادوں کی طرح پلے بڑے ہوئے تھے، علم و فضل ذہانت سارا، اور محبوب الہی اس کے بالکل الٹ تھے سارے معاملات میں۔
تو اس پورے ماحول میں آپ اس زمانے میں حضرت امیر خسرو کو دیکھیں تو وہ آپ کو سپاہی بھی نظر آئیں گے. درست ہے. ہاں ان کے پٹے میں نیام میں تلوار بھی ہوتی تھی, ہاتھ میں قلم بھی ہوتا تھا, شاعری بھی ہوتی تھی, بادشاہ یعنی سیاست بھی جانتے تھے. خاندانی طور پر چونکہ والد جلدی فوت ہو گئے تھے تو پھر نانا نے بڑے ناز و نام سے پالا ہوا تھا. بڑے یہ جو ان کے اندر نزاکت لطافت ہے اس کا بیک گراؤنڈ یہ تھا. حتیٰ کہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے, سوانح نگاروں نے, کہ امیر خسرو بادشاہ کے دربار سے لے کر اور یہ ناچ گانے والے لوگ, میوزک میں بھی چونکہ آپ کا نام تھا, ان میں بھی اسی طرح مقبول تھے اور معروف تھے, اور وہ بھی رجوع کرتے تھے اپنی رہنمائی کے لیے اپنے فن کے حوالے اور شعبے کو سیکھنے کے حوالے سے. تو آپ دیکھیے کتنی ورائٹی ہے اس شخصیت کے اندر. ابھی بھی میں نے ساری نہیں عرض کی. اور پھر عوامی سطح پہ جو عام گلی محلے کی بیویاں تھڑوں پہ بیٹھی ہوتی تھی نا, وہ بھی امیر خسرو کو ڈسکس کر, کیا کہنے, ماشاءاللہ. اور کہتی مثلاً یہ ہوتا تھا کہ اگر کبھی ملاقات ہوئی تو میں یہ کہوں گی یا یہ پوچھوں گی. 4 بیویاں بیٹھی تھڑے پہ یہ باتیں کر رہی ہیں. اور پھر ایسے کئی مواقع وہاں آتے بھی تھے جن کا میں کسی ایک آدھ کا ذکر بھی کروں گا تاکہ اندازہ ہو سکے کہ یہ کس درجے کی ایک ملٹی ڈائمینشنل ہستی ہے جس کو محبوب الہی نے اپنے طاق ولایت کے اندر قید کیا. زندہ باد ہے, سبحان اللہ. اور ناظرین آگے گفتگو ہمیں بڑھانی ہے. مفتی ارشاد حسن سعیدی صاحب سے ابھی تک ہم نے آپ کے بچپن کا احوال, خاندانی احوال اور سلاطین سے, بادشاہان وقت سے آپ کے تعلق کی داستان سن لی اپنے دونوں اسکالر سے. اب حضرت امیر خسرو کی رنگ نظام میں رنگنے کی, ان کی عقیدت اور ارادت جاننے کی باری ہے. یہاں سے اگلا مرحلہ آپ کے بارے میں جانکاری کا شروع ہوتا ہے. مفتی صاحب قبلہ, حضرت محبوب الہی سے جو آپ کی ارادت ہے, محبت ہے, اور جو آپ کا اپنا آپ وارنا ہے اپنے شیخ کریم پر, اس کی کچھ ہمیں جانکاری دیجئے تاکہ اب موضوع اگلے مرحلے میں داخل ہو جائے. دیکھیے یہ ایک بڑا ایک نرالا سا تعلق ہے. یہ مرید اور مراد کا جو تعلق ہے, یا شیخ اور مرید کا جو آپس میں تعلق ہے, اس تعلق میں صوفیاء کرام نے جس قدر حقیقت کا رنگ بھرا ہے نا, وہ اپنی مثال آپ ہے. وہ دنیا میں کہیں کوئی ایسا تعلق اور نہیں ملتا جو اتنا خالص ہو, جو خالص تعلق ہمیں ایک شیخ اور ایک مرید کے درمیان ملتا ہے. درست. اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ نے جس لفظ کے ساتھ اپنے اس مرید کے بارے میں جو ارشاد فرمایا ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ شاید کسی شیخ نے اپنے مرید کے بارے میں یہ نہیں فرمایا ہوگا. اللہ. کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی نے مجھ سے پوچھا میری کمائی کہ میں کیا لایا ہوں قیامت کے دن, کیا لایا ہوں قیامت کے دن, اگر اللہ پاک نے مجھ سے پوچھا کہ میں نے جو زندگی گزاری تو میری پروڈکٹ کیا ہے, میرا ثمر کیا ہے, میری محنت کی تصویر کیا ہے, تو میں حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کو پیش کروں گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ. تو اس سے یہ لگتا ہے کہ آپ محض مرید نہیں تھے بلکہ خود مراد ہو گئے تھے. اور مرید مراد کے درجے پر پہنچ جائے, اس کے پیچھے اس کا خلوص, اس کی محنت, دیانتداری, وفاداری اور ایک طویل سفر ہوتا ہے قربانی اور جانثاری کا, تب جا کر یہ موقع نصیب ہوتا ہے. اور اسی طرح حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی محبت کا اس سے بھی ہم ایک اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اگر شریعت مطہرہ نے یہ اجازت دی ہوتی کہ ایک قبر کے اندر 2 کو دفنایا جائے, اگر شریعت مطہرہ کی یہ اجازت ہوتی تو پھر میں یہ ضرور کہتا کہ میری قبر کے اندر امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بھی اسی میں دفن. کتنی بڑی بات ہے یہ. آپ دیکھیے محبت, دیکھیے اور محبت, اور یہ جو محبتیں شیخ کی نصیب ہوتی ہیں, یہ شیخ کی محبت قربانی اور وفاداری سے نصیب ہوتی ہے. آپ اپنی فہم کے اعتبار سے, دانش کے اعتبار سے, بصیرت اور بصارت کے اعتبار سے, علم کے اعتبار سے, اور معاشرے کے اندر اپنی شہرت اور پذیرائی کے اعتبار سے نقطۂ کمال پہ کھڑے ہیں. لیکن جیسا حضرت نے فرمایا اجتماع ضدین, یعنی اس اعتبار سے یہ ساری چیزیں جس شخصیت کا حصہ ہوں, پھر وہ دوسری طرف اپنے شیخ کی عقیدت میں ایسے ہو جائے کہ جیسے قدموں کی خاک ہو, یہ بہت کمال کی بات ہے. اور حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے چونکہ ایک طرف سے شخصیت, علم, بصیرت, فہم, یہ سب چیزیں نقطۂ کمال پر, پھر عقیدت میں
گویا کہ اپنی عقل کو قربان کر دیا، اپنے علم کو قربان کر دیا، اپنی شخصیت کو قربان کر دیا شیخ کے قدموں پر، تب جا کر یہ مقام ملتا ہے۔ پھر اسی مقام کا یہ رنگ ہے کہ آج آپ اور میں بھی ان کے ذکر خیر کے اندر کیا کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابتدائی داستان سے بات جو ہے وہ رنگ نظام میں رنگنے تک پہنچ گئی ہے، باقی کے حوالے انشاءاللہ وقفے کے بعد۔ خوش آمدید ناظرین، داتا کی نگری لاہور میں سجی ایئر وائی کوئی ٹی وی پر بزم امیر خسرو میں دنیا بھر کے ناظرین کا خیر مقدم۔ جس طرح آج ہم شرف یاب ہیں، آپ بھی یقیناً ہمارے ساتھ اس خیرات میں، لنگر میں اور حضرت امیر خسرو کی نگاہ میں شامل ہیں۔ ہم سارے فقیر مل کر آج ان کی بارگاہ میں ہدایہ عقیدت اور محبت کے خراج پیش کر رہے ہیں۔ پروگرام کے اس آخری حصے میں گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ قبلہ، ابھی رنگ نظام میں رنگنے کی بات آئی تو میں چاہتا ہوں کہ چند جملے آپ بھی اس میں ہدیہ فرمائیں، اور پھر اس کے بعد حضرت کا جو وصال ہے، ہمارے ممدوح جناب امیر خسرو کا وصال اور اس کا کچھ تذکرہ، اس کا ارشاد فرمائیں۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ سے خود پوچھیں نا تو وہ کہتے ہیں من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، تا کس نہ گوید بعد ازیں من دیگرم تو دیگر۔ لفظ فنا فی الشیخ، یہ ٹرم ہے تصوف کی، لوگوں نے بہت سنا، لیکن اگر آپ نے اس کو دیکھنا ہو تو آپ امیر خسرو کو دیکھیں، یعنی مجسم دیکھنا ہوا، مجسم فنا فی الشیخ کیا ہوتا ہے یہ دیکھنا ہو تو امیر خسرو کو دیکھیے۔ امیر خسرو، یہ دیکھیے اس مرید کی ذرا ناز و ادا اور نخوت کا لیول کیا ہے، انانیت کا لیول کیا ہے، نوجوانی میں، لڑک پن میں۔ ارشاد۔ ہاں، یہ جو مرید رنگ نظام ایسے نہیں سمجھ آتا، رنگ نظام کے لیے پہلے خسرو کے رنگ میں رنگنا پڑتا، وہ اپروچ بھی چاہیے، خسروی رنگ چاہیے نا۔ اب ان کا مشرب دیکھیے کیا ہے، ذرا ان کا مشرب توحید دیکھیے، تعلق باللہ کا۔ امیر خسرو کی اپروچ کو دیکھنا چاہیے نا، سمجھ تب آئے گی۔ کہتے ہیں، اللہ سے کہتے ہیں، قیمت خود ہر دو عالم گفتائی۔ واہ، قیمت خود، قیمت خود ہر دو عالم گفت، اپنی قیمت بس دو جہاں نہیں بتائیں، اپنا ریٹ اتنا ہی لگایا۔ ہر قیمت خود ہر دو عالم گفتائی، نرخ بالا کن کے ارزانی ہنوز۔ اللہ، مولا کو ریٹ بڑھا تھوڑا، ہی تو بہت سستا سودا۔ اللہ، یہ مشرب ہے، یہ لیول ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ مرید ہے جس نے پیر کی بیعت 2 دفعہ کی ہے۔ یہ ایک نئی بات ہے میرے لیے، ہمارے ناظرین، یہ تب سمجھ آئیں گی آپ کو باتیں۔ واہ واہ واہ، ایک بار تو ابا جی نے کرا دیا تھا، وہ بالکل آغاز، آغاز میں تو وہاں کیسے، پہلی بار میں یہ حال تھا، تو سوچیں دوسری میں کیا ہوا ہوگا جب خود کہہ کے کیا ہوگا کہ نہیں حضور دوبارہ مرید کرو۔ اللہ اکبر۔ پہلی بار تو والد صاحب لائے، ابا جی کہاں، اب وہ مرید تھے، آپ کا ننیال، آپ کا ددیال سب محبوب الہی سے وابستہ تھا، بالکل تو ٹھیک، کوئی نئی بات نہیں تھی، بالکل اور محبوب الہی کو بخارا تک کے دکاندار جانتے تھے، دلی تو چھوڑ دیں۔ اب والد صاحب جب لے کے گئے ہیں تو وہاں رک گئے دروازے پہ، میں نہیں اندر جانا، لڑکپن تھا، بالکل ینگ ٹین ایجر تھے۔ میں نے کیوں بھائی بیٹا کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ کہا تمہیں مرید کرانے نظام پاک کا، محبوب الہی کا مرید کرانے۔ تو جملہ سنیے، کہتے ہیں حضور پیر پکڑنا میرا فعل ہے یا آپ کا؟ میرا پیر پکڑنا۔ ہائے 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 ہائے، پیر میں نے پکڑنا ہے تو آپ سلیکشن کریں گے میرے پیر کی؟ یہ نوجوانی میں حال تھا، اندر نہیں گئے۔ اب والد صاحب بھی سمجھتے تھے، وہ بھی سیف الدین تھے ترک، ماشاءاللہ تو انہوں نے کہا کہ اچھا پھر رک جاؤ ادھر ہی۔ انہوں نے کہا میں یہیں رکوں گا، آپ اندر جائیں، جب تک میرا دل مطمئن نہیں ہوگا میں نے میں بیعت نہیں کروں گا۔ کیا کس پیمانے پہ چیک کیا مرشد کو؟ فارسی کی ایک ربائی کہی سبحان اللہ، اور وہ خادم کے ہاتھ اندر بھیج دی۔ ٹھیک، کہا نظام پاک کو میری طرف سے پیش کر دیجئے کہ دیکھتا ہوں میرا شیخ، میرا مرشد کس لیول کا ہے، کس پائے کا ہے، اور میرے مشرب و مزاج کو بھی سمجھتا ہے کہ نہیں۔ فارسی میں ربائی کہی، تو آ شاہی کے بر ایوان حضرت، واہ، کبوتر گر نشیند باز گردت۔ تو وہ بادشاہ ہے کہ تیرے محل کے کنگرے پر آ کے کبوتر بیٹھ جائیں تو اللہ انہیں باز بنا دیتا ہے۔ غریب مستمند بردر آمد، بیاید اندروں یا باز گردت۔ ہائے ہائے، اللہ اکبر۔ ایک فقیر مسکین آپ کے در پہ آ کے باہر بیٹھا ہوا ہے، اندر آ جائے یا وہیں باہر سے چلا جائے، ہائے ہائے ہائے، یہ چیک تھا مرشد کو چیک کر۔ بھئی کیا تخاطب ہے، سبحان اور پھر مرشد بھی دیکھیے نظام پھر پاک، جواب کیا آتا ہے حضرت؟ آپ نے خادم کو بلایا، فرمایا جس نے تمہیں ربائی بھیجی ہے نا، اب جا کے میری طرف سے اس کو ربائی سناؤ۔ واہ واہ واہ، ہائے ہائے، اوف۔ اللہ اکبر۔ فرمایا محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہ اس کو جا کے کہو
کہ اگر ابلہ بود آ مرد ناداں، اگر ابلا بوت آ مرد ناداں ازاں راہ کے آمد باز گرد. بہت اچھا ہے. اللہ اگر تو عقل مند اور باشعور ہے تو ہمارے دروازے اور دامن کھلا ہے، آ کے اس کو سما جائے. ورنہ اور اگر کوئی بیوقوف ہے، دنیا کا نادان آدمی ہے اور آداب خانقاہی سے واقف نہیں ہے باہر سے ہی چل اور مشائخ کے طرز کو نہیں جانتا، تو جس راہ سے آیا ہے زندہ باد اسی راہ سے واپس. آپ بارک اللہ. دوڑے ہوئے آئے اور نظام پاک کے قدموں میں گر گئے کہ شعری معیار بھی یہ، شعوری معیار بھی لیول یہ، اور میرے اندر کے حوال کو جاننے والا مرشد بھی. تو آ کے پھر مرید ہوئے اور پھر نظام پاک نے آپ کے بارے میں یہ جملہ کہا ہے جو تصوف و طریقت کی تاریخ میں نہیں ملے گا کسی مرشد نے یہ کہا ہو کہ الہی بحق کے سوزے سینہ این ترک مرا بے بخش. اللہ اکبر. یہاں مرید اپنے مرشدوں کے اور پیروں کے اور شیخوں کے وسیلے دے کے بخشش مانگ رہے ہیں. اس کے سینے وہ پھر سوز رب نے سینے میں وہ ڈالا ہوا تھا کہ نظام نے بھی گواہی دی ہے کہ مولا اس ترک کے سینے کے سوز اور درد کا صدقہ مجھے بخش دے. اللہ اکبر. مفتی صاحب قبلہ یہ حال تھا صفدر صاحب. علامہ صاحب سبحان اللہ. امیر خسرو کی بارگاہ میں عرض کر دوں، دیکھنے والوں کو بتا دوں، آپ جو نئی پہنتے ہی ہمیشہ نیا اعلیٰ سے اعلیٰ سوٹ تھے، جب نیا جبہ زیب تن کرتے نا قمیص تو وہ یہاں سے جل جاتی تھی. دل کے سوز کی وجہ سے، دل کے مقام سے سوز قلبی کی شدت کی وجہ سے وہ کپڑا جل جاتا تھا. اللہ. یہ ہیں امیر خسرو. مفتی صاحب قبلہ کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ بڑا سپیچ لیس محسوس کرتا ہے. جی. ہم بات کو سمیٹنا چاہ رہے ہوتے ہیں، کیفیات کا ہجوم ایسا ہوتا ہے کہ وہ سمیٹی نہیں جاتی. نشست کی جو دورانیہ ہے وہ بہت تھوڑا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں ہماری اور یہ خیرات کا دورانیہ ہے وہ بڑا ہے. فراق کی شدت تھی نا وہ سبب وصال تھا. اللہ اکبر. اس پہ انشاءاللہ بات اور کھولتے ہیں. مفتی صاحب آج کی نشست کو ہمیں سم اپ کرنا ہے. یہ جو پہلا پروگرام ہے حضرت ترک پر، حضرت امیر خسرو پر، اس کو آپ اس کا خلاصہ بیان کر دیجئے، پھر آپ انشاءاللہ امیر خسرو کے کلام کی طرف بڑھیں گے. جی، میں اس کو سم اپ کرتے ہوئے صرف یہی پیغام اپنے لیے بھی اور ہمارے اپنے تمام ناظرین اور سامعین کے لیے بھی یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو بھی جو مقام عطا فرمایا ہے نا، اس مقام کے پیچھے اخلاص اور محبت، یہ دو چیزیں بہت اہم ہیں. سبحان اللہ. اور شیخ اور مرید کے تعلق میں بھی ان دونوں چیزوں کو بہت ویلیو اور بہت قدر و قیمت حاصل ہے. آج ہمیں اپنی عملی زندگی کے اندر اخلاص پیدا کرنے کی ضرورت ہے، جو اخلاص ہمیں حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے در دولت سے نصیب ہو رہا ہے. اللہ. اس اخلاص کو پیدا کریں اپنے معاشرتی تعلقات میں بھی، اپنے عائلی تعلقات میں بھی، اور اپنے اس خلوص کے ساتھ آگے بڑھیں. پھر دیکھیں کہ معاشرہ کیسے جنت نظیر بن جاتا ہے. ہم چونکہ نفرتوں میں پڑ گئے، عداوتوں میں پڑ گئے، میں کا بت بنتے چلے جا رہے ہیں. اس وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر ہمیں افتراق اور انتشار نظر آتا ہے. وہ بڑے دل والے تھے، محبت والے تھے، خلوص والے تھے، ہر ایک کے لیے اپنا در دولت کھلا رکھنے والے تھے. اس لیے ہر کوئی ان کے در پہ آتا بھی تھا اور اپنی جھولی کے مطابق اپنی خیرات بھی پاتا تھا. کیا خوبصورت. واہ واہ. مفتی صاحب کا یہ جملہ جو ہے وہ آج کے پروگرام کا ماحصل ثابت ہو سکتا ہے اگر اس پر غور کیا جائے کہ بڑے در والے تھے، در کھلا رکھتے تھے، ہر کوئی اپنے ظرف اور خیرات کے مطابق آتا اور جولی بھر کے لے جاتا. اللہ کرے کہ ہمارا در بھی بڑا ہو جائے. اس کے لیے شرط یہ ہے کہ بڑے در والے جتنے لوگ ہیں ان سے ہمارا رابطہ استوار ہو جائے. آج کی نشست ہمیں یہی پیغام دیتی ہے. میں بہت شکر گزار ہوں جناب علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب آپ کا، مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب، جناب ساجد علی چشتی صاحب، تینوں مہمانوں کو بہت شکریہ تشریف لائے. ساجد بھائی ہم نے آپ سے بھی ایک کلام سنتے ہوئے رخصت ہونا ہے. ایک شعر حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ساجد بھائی سے کلام امیر خسرو سنتے ہوئے ہم رخصت کے طلبگار ہوں گے اور اگلے پروگرام میں پھر حاضر خدمت ہوں گے. خسرو دریا پریم کا الٹی وا کی دھار، خسرو دریا پریم کا الٹی وا کی دھار، جو اترا سو ڈوب گیا، جو ڈوبا سو پار. جو اترا سو ڈوب گیا، جو ڈوبا سو پار. حضرت امیر کے اللہ درجات بلند کرے اور ان کی بارگاہ سے ملنے والی خیرات کو ارزاں فرمائے. آپ کا میزبان صفدر علی محسن اپنے مہمانوں کے ساتھ رخصت کا طلبگار کلام امیر خسرو جناب ساجد علی چشتی پیش کرتے ہیں. آ
خواجہ گھر آئے باغ لگے مورے آنگن کو اپنے پیا کے میں بل بل جاؤں اپنے پیا کے میں بل بل جاؤں چرن لگایا نردھن کو ہیری سکھی مورے خواجہ گھر آئے میں تو کھڑی تھی آس لگائے میں دی کجرا مانگ سجائے اپنے پیا کی میں دیکھ صورتیا ہار گئی ہوں تن من کو اپنے خواجہ کی میں دیکھ صورتیا جس کا پی سنگ بیتے ساور اس دلہن کی رین سہاگر جس ساون میں پیا گھر نہیں آگ لگے اس ساون کو جس ساون پیا گھر نہیں آگ لگے اس ساون کو ہیری سکھی مورے خواجہ گھر آئے اپنے پیا کو کس گنبان لاج کی ماری دب دب جاؤں تم ہی جتن کرو کوئی سجنی باتی رہوں میں ساجن کو ہیری سکھی مورے پیا گھر آئے باغ لگے مورے